ہم سب کے اندر نا ایک طرح کا اندرونی کمپس، ایک قطب نما موجود ہے جو ہمیں مسلسل صحیح اور غلط کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سسٹم یعنی ہماری فطرت اور عقل آخر کام کیسے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کوئی ظلم یا ناانصافی دیکھتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ آخر یہ احساس، یہ گٹ فیلنگ آتی کہاں سے ہے؟ تو اس کا جواب اصل میں ہم سب کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ قدرت نے ہمیں دو ایسے زبردست ٹولز دیے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے بنے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے فطرت۔ اسے آپ ایک طرح کا اندرونی آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں جو پہلے سے انسٹالڈ ہے۔ یہ ہمیں بنیادی احساسات دیتا ہے، مثال کے طور پر پیاس لگنا یا انصاف کی خواہش۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری۔ یہ احساس اسے کوئی سکھاتا نہیں، یہ اندر سے آتا ہے۔ اور پھر اس فطرت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے عقل۔ اگر فطرت یہ بتاتی ہے کہ کیا محسوس ہو رہا ہے تو عقل یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ عقل اس احساس کو کنفرم کرتی ہے، اس کا تجزیہ کرتی ہے اور پھر اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ اور یہ دونوں مل کر زبردست کام کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ فطرت ایک کمپاس کی طرح ہے جو آپ کو سمت دکھاتی ہے۔ جیسے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، یہ فطرت نے بتایا، اور عقل ایک نقشے اور اوزار کی طرح ہے جو اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، یعنی پانی کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جائے۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ عقل راستہ دکھاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری عقل کسی نتیجے پر پہنچتی کیسے ہے؟ اس کا ایک بہت ہی منطقی طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں استدلال یا انفیرنس۔ چلیں ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ہم صبح اٹھ کر باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سڑک گیلی ہے۔ ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ یہی نا کہ رات کو بارش ہوئی ہوگی۔ حالانکہ ہم نے بارش ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن گیلی سڑک کا اثر دیکھ کر اس کے سبب یعنی بارش کا اندازہ لگا لیا۔ یہی عقل کا کام ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے، عقل ہمیشہ ایک اثر کے پیچھے اس کے سبب کو تلاش کرتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اب اسی عقل اور فطرت کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہم زندگی کی سب سے بڑی اور مشکل پہیلی کی طرف آتے ہیں، یعنی انصاف۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ایک طرف ہماری فطرت ہے جو ہر حال میں عدل چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف ظلم اور ناانصافی نظر آتی ہے۔ جب کوئی ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو فطرت بے چین ہو جاتی ہے کہ انصاف تو ہوا ہی نہیں۔ فطرت کی اسی بے چینی کو سکون دینے کے لیے انسانی تہذیبوں نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات اور نظام بنائے ہیں تاکہ اس ناانصافی کی کوئی توجیہ پیش کی جا سکے۔ ان میں سے ایک بہت مشہور نظریہ ہے مکافات عمل کا، جسے آج کل کرما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تصور بہت سادہ سا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور یہ سارا حساب کتاب اسی دنیا میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ تصور اتنا مقبول اس لیے ہے کیونکہ یہ فوری تسلی دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انصاف فوراً ہو رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ نظریہ خاص طور پر ان معاشروں میں زیادہ پھیلا جہاں موت کے بعد کی زندگی کا تصور کمزور تھا، تاکہ انصاف کی جو فطری پیاس ہے اسے اسی دنیا میں بجھایا جا سکے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر عمل کا بدلہ فوراً ہی مل جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اصل اور مکمل حساب کتاب کے لیے کوئی اور وقت اور جگہ مقرر کی گئی ہو؟ یہیں سے آخرت کا تصور سامنے آتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو دنیا کی تمام ناانصافیوں کا ایک حتمی اور مکمل حل پیش کرتا ہے۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچ کے دائرے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مکافات عمل ہے جو دنیا میں فوری انصاف کی بات کرتا ہے اور اس کی بنیاد فوری تسلی کی انسانی ضرورت پر ہے۔ دوسری طرف آخرت کا نظریہ ہے جو ایک حتمی اور مکمل انصاف کا وعدہ کرتا ہے، بھلے ہی وہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہ آئے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، بالکل ایک کھیت کی طرح جہاں ہم سب اپنے اعمال کے بیج بو رہے ہیں۔ ان بیجوں کی اصل فصل کب اور کہاں کاٹی جائے گی، وہ آخرت کا دن ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، آئیے اس کے اہم نکات کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بہت سادہ سی بات ہے، ہماری فطرت انصاف کا سوال اٹھاتی ہے، یہ کیا ہے؟
اور ہماری عقل، منطق اور استدلال کی بنیاد پر اس کا ایک تسلی بخش جواب تلاش کرتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انصاف اسی دنیا میں ملنا ہے تو شاید ہمارے عمل مختلف ہوں، اور اگر یقین ہے کہ ایک حتمی انصاف کا دن آنے والا ہے تو کیا یہ یقین ہمارے آج کے فیصلوں اور اعمال پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے؟